حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ پانی ہے، اور پانی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ بارش ہے۔ انسان، جانور، پودے، فصلیں، باغات، ہر چیز یہ پانی کی محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اس کے بغیر زندگی قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، اور پانی کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بارشوں کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کب بارش ہوگی کوئی علم نہیں، کتنی ہوگی کوئی پتہ نہیں، کہاں کہاں ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی، اس کے بعد بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بادل طے بطے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پانی جو ہے بارش کی شکل میں نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بارش نازل کرتا ہے جب کہ لوگ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ دنیا کے لیے بڑیاں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بارش نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ لگایا ہوا ہے کہ مخلوق کو کتنی ضرورت ہے، پودوں کو کتنی ضرورت ہے، فصلوں کو کتنی ضرورت ہے، پینے کے لیے، دیگر استعمالات کے لیے کتنا پانی چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا پھر ہم اس کو پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی سارا پانی برس کر وہ بہہ کر دریاؤں اور ندی نالوں اور سمندروں کی شکل میں نہیں ختم ہو جاتا، بلکہ زیادہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ،
ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، زمین کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ بارش کا پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، جو بعد میں آہستہ آہستہ مخلوق کے کام آتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، کنووں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے، اور نلکوں کے ذریعے سے، موٹروں کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے انسان جو ہے اس پانی کو زمین سے نکالتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس کو لے جانے پر، ختم کرنے پر، خشک کرنے پر قادر ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو بارش ہی نازل نہ ہو، اگر ہم چاہیں تو پانی زمین میں جذب نہ ہو، تو جذب نہ ہو تو پھر تو چند گھنٹے کی بارش، اس کے بعد پھر پانی کہاں سے آئے؟ اگر زمین میں جذب نہ ہو، وہ پانی تو چلا جائے گا، بہہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سارا ہم نے تمہارے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نظام بنایا ہو۔ تو بارش اگر ضرورت کے مطابق نہ ہو تو پھر مشکلات، پریشانیاں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، بیماریاں یہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، فصلیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چارہ نہیں ملتا۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو پھر بھی اپنے ساتھ تباہی کو لاتی ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، آبادیاں ڈوب جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو بارش نہ ہو، کم ہو، پھر بھی پریشانی، بارش زیادہ ہو پھر بھی پریشانی۔ تو اس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے پابند ہیں۔ البتہ اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر بارشیں کم ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت کے مطابق پانی بھیج دیں گے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں، تباہی کا خطرہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعائیں کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہی سے، نقصان سے بچا لیں گے۔ تو ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر ضرورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ جمع ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، بڑی پریشانی ہے، جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تجارتی قافلے بند ہو گئے، آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، راستے ویران ہو گئے ہیں، بہت پریشانی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے، پانی عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، اس سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اب آگے اس دعا کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا مانگنا شروع کر دی۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دی کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما، نفع دینے والی بارش، سبزہ اگانے والی بارش، خوشحالی لانے والی بارش، جو نقصان نہ دے وہ بارش۔ یا اللہ ہمیں جلدی بارش چاہیے، دیر والی نہ ہو، جلدی والی ہو، ایسی بارش چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کی آدمی دعا کرے تو نفع بخش بارش کی دعا کرے، کیونکہ بارش وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ تباہی بھی مچاتی ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے، جتنی فائدہ مند ہے، اتنی آدمی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ فرمایا اللہ مسک عبادہ کا بہائمہ کا ونشر رحمت کا واحیی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنے بندوں کو پانی عطا فرما، اپنی مخلوق جانوروں کو، پرندوں کو پانی عطا فرما، وانشر رحمت کا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت پھیلا دے، واحیی بلدک المیت، اور مردہ زمین کو آباد کر دے، زرخیز بنا دے، فصلوں کو اگا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جمعہ ختم نہیں ہوا کہ بارش شروع ہو گئی۔ تو بارش مسلسل پورا ہفتہ ہوتی رہی۔ فرمایا کہ اگلے جمعے وہی آدمی یا کوئی اور پھر کھڑا ہو گیا خطبے کے دوران، اور اس نے دوبارہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش حد سے زیادہ ہو گئی ہے، تو بارش نہ ہونے سے جو پریشانی تھی اور بارش زیادہ ہونے سے اب پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دے، ختم کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا کرنا شروع کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ اس بارش کو اب ختم کر دے، ہمارے اوپر سے کہیں اور لے جائے، کیونکہ بارش کی کہیں نہ کہیں تو ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ دعا نہیں کہ بالکل ہی بند ہو جائے، فرمایا جہاں ضرورت ہے وہاں چلی جائے بارش، بادل وہاں چلے جائیں۔ ہمارے لیے تو اب یہ نقصان والی بن گئی ہے، یا اللہ ہم سے اس کو، بادلوں کو، بارش کو لے جا، اس کو پہاڑوں پر لے جا، ٹیلوں پر لے جا، وادیوں میں لے جا اور جنگلات میں لے جا، وہاں جہاں ضرورت ہے یا اللہ اس کو وہاں لے جا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم جمعہ پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ دھوپ نکل آئی، بادل چھٹ گیا، بکھر گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اسوہ حسنہ ہے، آپ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ بارش نہ ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، بارش زیادہ ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل وغیرہ آتے اور آندھی اور ہوا اس کا موسم بن جاتا تو پہلے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اور کبھی آپ اندر جاتے کبھی باہر آتے، اور جیسے ہی بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ بارش برسنے سے پہلے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بیٹھ نہیں رہے آرام سے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ جو بادل ہیں، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے بارش کا، یہ واقعتاً رحمت کی بارش ہے یا کوئی طوفان ہے یا کوئی عذاب ہے، کیا معلوم؟ اس لیے جب تک بارش نہ ہو اس وقت تک ڈر اور خوف طاری رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ایک قوم پر اسی طرح طوفان اور بارشوں کا عذاب آیا تھا، تو انہوں نے بادلوں کو دیکھ کر کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش برسانے والا بادل آ رہا ہے۔ خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ تو عذاب تھا، طوفان تھا، اس نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا اس لیے انسان کو وہ ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے، اور آپ یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، یا اللہ اس ہوا میں، ان بادلوں میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، اور جو شر ہے اس سے محفوظ فرما، کیونکہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو نقصان ہے، خطرات ہیں، شر ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور بارش ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی رات کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز کے بعد خطبہ دیا، صحابہ اکرام کو واضح نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ آج بارش کی وجہ سے کچھ لوگ انہوں نے میری ناشکری کی ہے، کفر کیا ہے، اور کچھ لوگ انہوں نے میرا شکر ادا کیا ہے، مجھ پر ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے یہ کیسے؟ میں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پر ایمان لائے۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ تو بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ منع ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ستارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، بادل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں بارش کا حکم عطا فرماتے ہیں، اور اس کے مطابق بارش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک دفعہ بارش روک گئی، تو صحابہ کرام نے، وہ خلیفہ تھے، ان کو کہا کہ آؤ دعا کریں۔ تو دعا ایک تو یہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبے کے دوران ہی کر دی تھی، اس کے علاوہ بھی کر دیتے تھے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کھلے میدان میں جاتے، لوگوں کو پہلے اطلاع کر دی جاتی کہ فلاں دن فلاں وقت صبح وہ میدان میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ وہاں پر آپ نہایت سادہ لباس میں عاجزی انکساری کے ساتھ رونے والی کیفیت بنا کر جمع ہوتے، وہاں پر 2 نفل ادا کرتے، جماعت کراتے، واعظ و نصیحت کرتے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ الٹے اٹھا کر، گویا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یا اللہ ہمارے حالات بدل دے، اور آپ کے اوپر جو چادر ہوتی تھی اس کی بھی سائڈ بدلتے، اس کو بھی الٹا کر کے اپنے اوپر لیتے، یہ بھی اس طرف اشارہ تھا کہ یا اللہ ہمارے حالات بدل دے، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، خشک سالی کو سبزے میں تبدیل کر دے۔ تو اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بارش کی ضرورت ہے، میدان میں چلیں، نماز ادا کریں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی کہ آپ ہمیں دعا کرائیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے تو ہم آپ کے پاس آتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر نفل ادا کر کے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دیتے۔ اب ہمارے اندر آپ ہی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور نماز استسقاء ادا کریں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے استسقاء کی نماز ادا کی۔ تو ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، فصلوں کو ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، جانوروں کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دیں، تمہیں موسلا دھار بادل بارش یہ عطا فرمائے، تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں، بیٹوں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیِ بلدک المیت۔ یا اللہ اپنے بندوں کو بارش عطا فرما، اپنی مخلوق کو بارش عطا فرما، مردہ زمین کو آباد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔